बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात के बाद और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद आज एक पेंडोराज बॉक्स खुलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि असद कैसर साहब जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, उनको इतने दिन बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के भी जस्टिफिकेशंस देनी पड़ रही हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो केस लेकर गई थी रिश्वत का, अली हैदर गिलानी की वीडियो का, उसमें भी ईसीपी की तरफ से कुछ सवालात ज़्यादा बढ़ गए और कुछ सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखे गए कि अगर रिश्वत देने वाला गलत है तो रिश्वत लेने वाला भी गलत है। क्या आप लेने वालों की फहरिस्त हमें थमाएंगे? क्या आप उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे या नहीं? ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने किसी ज़माने में लास्ट इंतखाबात के अंदर, सेनेट के इंतखाबात के अंदर अपने 20 से ज़ायद अरकान को फारिग कर दिया था। इसलिए फारिग कर दिया था कि वो अपना ज़मीर बेच बैठे थे। लेकिन अभी पिछले दिनों शेख रशीद साहब ने बड़े कैंडिडली ये कहा कि किसी भी तरीके से अगर हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को इस मौक़िफ़ पर, इस मुद्दे के ऊपर साइडलाइन कर देते हैं तो हमारी हुकूमत ख़तरे में पड़ जाएगी। ऐसी सूरत हाल में जहां हॉर्स ट्रेडिंग को बुरा भला कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहीं हुकूमत गिरने के हवाले से भी ख़तरे में है। जहां वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं अकेला भी रह गया वहाँ भी मैं जंग लड़ता रहूँगा, वहाँ सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात में क्या होने जा रहा है? क्या यहाँ भी हॉर्स ट्रेडिंग होगी? क्या इसको भी सीक्रेट बैलेट से हटाकर पब्लिक या ओपन बैलेट की तरफ या ट्रेसेबल बैलेट की तरफ लेकर आने की कोशिश की जाएगी? क्या ईसीपी आर्टिकल 218 के तहत जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको पूरे करते हुए साफ और शफाफ इंतखाबात इंश्योर कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? बहुत सारे सवालात हैं। इसके साथ साथ JUI की 5 उंगलियां इस वक्त घी में, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो पीडीएम से उनको डिप्टी चेयरमैन की ऑफ़र आ रही है तो दूसरी तरफ हुकूमत भी भागी भागी पीडीएम की इस जमात JUI के पास गई, डिप्टी चेयरमैनशिप ऑफ़र की। परवेज़ खटक साहब भी मौजूद थे। ऐसे में सियासी जोड़ तोड़ में अपना अपना जो मॉरल स्टैंड है और जो असूलों के ऊपर मौक़िफ़ है उसके ऊपर हर जमात डट सकेगी या फिर पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम ही बनी रहेगी? ये अहम सवाल है। मैं आज के मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अहमद पंसौता मौजूद हैं, अ वेरी सीजन लॉयर। बहुत शुक्रिया अहमद, आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जाऊँगी। सेगमेंट वाइज सबसे पहले अहमद पंसौता साहब से बात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सेनेट के इंतखाबात में, सेनेटर्स के इंतखाबात में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हमारे सामने। अहमद पंसौता हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच अहमद, आपने हमें ज्वाइन किया। डायरेक्ट डिस्कशन की तरफ चलते हैं। अहमद, सेनेटर्स तो मुंतखब हो गए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हो गए, वीडियोज़ भी आ गई, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें भी हो गई, तमाम की तमाम सिचुएशन अभी बड़े क्लियरली हमारे सामने है। बट द मेन क्वेश्चन रिमेन्स कि चेयरमैन सेनेट जिसके इंतखाबात के हवाले से ऑपोजिशन को भी इशू था कि अगर आप आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, हुकूमत आईनी तरमीम लेकर आ रही है तो फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी आईनी तरमीम लेकर आए। वाई जस्ट कीप इट टिल सेनेटर्स ओनली? अब वही इंतखाब आ रहा है। पलड़ा नंबर गेम के हवाले से ऑपोजिशन का भारी है और हुकूमत जो है वो एडमेंट है कि सादिक संजरानी साहब को एक बार फिर चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया जाए। ऑफ़र्स भी हो रही हैं, JUI की ऑफ़र हो, को ऑफ़र हो या बाकी डिफरेंट जोड़ तोड़ जो चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में सेनेट इंतखाबात, सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात में आप किसको आगे जाता हुआ देख रहे हैं? व्हाट इज़ योर एनालिसिस कंसिडरिंग कि एक जो पार्टी है वो हाई मॉरल ग्राउंड अपने आप को उस पे रखती है, हाई मॉरल पेडेस्टल पे, दूसरी पार्टी जो है वो अपने आप को आइन और कानून के हवाले से सेफगार्ड करती है। किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच जी। बात ये है कि अगर तो हम लीगैलिटीज़ के मुताबिक चलते हैं,
morality کے مطابق چلتے ہیں, the answer is very simple, 47 to 53 there is no comparison, and you and all, you know, we all know کہ کون چیئرمین سینٹ بنے گا اور بننا چاہیے, بیکاز یوسف رضا گیلانی صاحب کلیئرلی بن جاتے ہیں. لیکن ڈبیٹ اس ملک میں تھوڑی سی آگے چلی گئی ہے. ناؤ اٹ ہیز بیکم پالیٹکس ورسز morality. اب morality کیا ہے جی اس ملک کی سیاست کی؟ اس ملک کی سیاست کی morality یہ ہے کہ ایک رات پہلے اگر ویڈیو ریلیز ہوتی ہے, اگلے دن ان کا سینیٹر الیکٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ امورل ہے. اگلے دن 178 کے ووٹس لے کے ہم کہتے ہیں یہ مورل وکٹری ہے. جب کوئی آدمی سیکریٹلی ووٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ مورل ہے. جب وہ آدمی اوپن شو آف ہینڈز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امورل ہے. ہمیں ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہماری جو ساری کی ساری ڈبیٹ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. دیکھیں, جہاں تک بات ہے اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی, آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ آرٹیکل 63A, اور ویسے بھی اجازت ہے آپ کو کہ آپ جس مرضی کو ووٹ کریں, پرووائڈڈ کہ کانشنس پہ آپ ووٹ کریں. لیکن اگر آپ کی کانشنس جو ہے وہ کانسینشیس ہو کے کسی ایک گریٹیفیکیشن اور کرپٹ پریکٹس پر بیس ہو کے کرتی ہے تو وہ بھی نہیں سمجھ آتی. لیکن انیکا, میں بات وہی کروں گا جو آپ سے اس دن ہوئی تھی کہ جو ای سی پی کا رول ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن ای سی پی نے تو علی ظفر صاحب کو بولا نا کہ جائیں آپ جا کر اس کو دوبارہ سے, نہیں, میں اس بارے میں بات نہیں کر رہا. لیکن what I want to ask at this point in time is, یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے رشوت دیتے ہوئے یا آفر کرتے ہوئے یا ووٹ خریدتے ہوئے تو ہمیں ویڈیو میں نظر آ گئے. اب چاہے قاسم گیلانی صاحب جتنے لمبے تھریڈز ٹویٹر کے اوپر لکھیں, لیکن دیٹ واز اے فیکٹ جو ویڈیو کے اندر ہمارے سامنے آیا, یا تو اس سے اپوزٹ کوئی چیز لے آئیں. یہ بتا دیں کہ کیا ای سی پی کسی طریقے سے وہ ڈسکوالیفیکیشن آف یوسف رضا گیلانی صاحب کے سامنے یا کے حوالے سے کوئی کارروائی کرتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو؟ اگر وہ ہوتا ہے تو اٹس اے ہول ڈفرنٹ بال گیم. میں سمجھتا ہوں جی, میرا ویو آج سے کچھ دن پہلے تک تو ڈفرنٹ تھا کہ بالکل ای سی پی کو کارروائی کرنی چاہیے اگر کسی شخص کی بھی ویڈیو سرفیس کی ہے. لیکن اس کے بعد جب ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے تو اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ یہ کس کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات پہلے آپ کی کانشنس ایک طرف ہے, اس اگلی رات آپ کی کانشنس ایک طرف ہے, وزیر اعظم آپ کو ویسے پسند ہیں لیکن ان کا منسٹر فائنانس نہیں پسند. احمد, کیا پتا کہ سوتے ہوئے ذہن تبدیل ہو گیا ہو, اتنا تو آپ انسان کو آئی ہوپ کہ سوتے ہوئے ہی تبدیل ہوا ہو, ویسے نہ ہوا ہو. تو پرابلم یہ نا, اس لیے ڈیفیکلٹ. ہاں, ایک بات پہ میرا کنسنسس ہے, کنسیڈرڈ ویو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاگنا ہوگا. آج تو چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ خود بھی ڈر گئے. انہوں نے کہا جی میں اپنے آپ لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں اور میں یہ الیکشن کمشنرز کو کہتا ہوں کیس سنیں. بابا یہ کیس آپ نے سننا ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کیس ان دا ہسٹری آف پاکستان. وائی ڈٹرمنیشن ہونی ہے اس کے تھرو. ہارس ٹریڈنگ کیا ہے, آپ 10,000 دفعہ کوشش کر چکے ہیں ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کے لیے. اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے جس کے تو ووٹ بھی سارے گنتی کے ہیں, آپ کیوں نہیں الیکٹورل رولز چھاپ سکتے؟ آپ کیوں نہیں پروسیس 218 میں مختص کر سکتے کہ اوپن شو آف ہینڈ ہو, لوگوں کا پتہ لگ جائے گا. سو میرا خیال ہے کہ سب سے the most at fault in this entire situation is Election Commission of Pakistan. سیاست دان تو بڑا ایزیلی جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ جی پالیٹکس کا کام ہی یہ ہے کہ آپ نے مینیپولیٹ کرنا ہے. آپ جس طرح چیئرمین سینٹ شپ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ شپ آفر ہو رہی ہیں, کس منہ سے پی ٹی آئی جا کے جے یو آئی ایف کو یہ آفر کر رہی ہے, کس منہ سے باقی پولیٹیکل پارٹیز ان کو آفر کر رہی ہیں, اور وہ کس منہ سے ریجیکٹ کر رہے ہیں جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں بیٹھے رہے ہیں. مجھے یہی نہیں سمجھ آتی کہ کس کو کرٹیسائز کیا جائے. وہ مجھے رنجیت سنگھ کی بات یاد آتی ہے, ان سے کسی نے کہا کہ آپ کی جو نگری ہے ساری اس میں اندھیر بہت ہے. اس نے کہا جی اس کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ اندھیر میں اور اندھیر ڈال دو. یہ تو اندھیر میں اندھیر ڈلتی جا رہی ہے. سو اے پرسن لائک می ہوز اے لائر, کانسٹیٹیوشن پہ بات کرنے والا بندہ, میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بیٹل ہے, لیگل بیٹل ہے, یہ موریلٹی کی بیٹل ہے. اب جو بھی بیٹل ہے اس سے پاکستان کی عوام کیا الٹیمیٹلی اخذ کریں؟ مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہم کہیں کہ وہی جماعتیں جو کسی زمانے میں اسی ای سی پی کے سامنے احتجاج کرتی تھی وہ صحیح ہیں اور اب کہہ رہی ہیں ای سی پی کی تعظیم کی جائے, یا وہ جماعت جو اقتدار میں ہے جو پہلے کہتی تھی نہیں ای سی پی جو کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ای سی پی جو کر رہا ہے وہ غلط ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, کیا ہمارے یہاں ادارے ایکچولی اٹونمس ہیں, کیا انڈیپینڈنٹ ہیں؟ یہ جو انڈیپینڈنس کا ہم راگ الاپتے رہتے ہیں اباؤٹ دی انسٹیٹیوشن. آج بھی ارشد حسین صاحب ہمیں گنوا رہے تھے کہ ہمارے پاس کتنے ادارے ہیں, کتنے اداروں کے کون سے سربراہ ہیں, کتنے سربراہ ہم باہر سے لے کر آئے ہیں. لیکن ان اداروں کا کیا فائدہ جب وہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن لیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سائڈ سے انہیں تنقید کا نشانہ بنانا پڑے؟ ڈو دے ہیو اے لیگل کور کہ انہیں پریس ریلیزز دینے کی بجائے وہ سائلنٹ بھی رہیں تو وہ جسٹیفائڈ ہو؟ انیکا, اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. لیگل کور ان تمام پارٹیز کے پاس ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے بعد بھی اسی کے پاس بھی. کسی کے پاس آپ چلے جائیں گے وہ اسی کانسٹیٹیوشن سے آپ کو جسٹیفائی کر دیں گے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. مثلاً ایگزامپل, یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ مجھے ووٹس جو ہیں وہ کانشنس پہ پڑے ہیں.
پی ٹی آئی نے کہا کانشنس پہ نہیں پڑے, کرپٹ پریکٹس پہ پڑے ہیں. ای سی پی نے کہا کہ جی آپ کو مبارک ہو, پاکستان کی ہسٹری کا سب سے خوبصورت الیکشن ہوا, لوگوں نے اپنی زبردست طریقے سے 218 کے تحت ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. اب آپ مجھے بتائیں آپ کس کو کچھ کہیں گے؟ دس ریمائنڈز می آف اے اسمال بات جو مجھے پہلی دفعہ وکالت میں بتائی تھی کہ مدعی کے وکیل نے کوئی بات کی تو جج نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے, مدعا علیہ کے وکیل نے بات کی, جج نے کہا تمہاری بات بھی ٹھیک ہے, بیچ میں میرے آپ جیسے لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی دونوں کی بات کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے. یہ تو بات وہ والی ہوگی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کس کی ٹھیک ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ایز اے لائر آئی ایم میکنگ دس اسٹیٹمنٹ ان یور پروگرام کہ اس وقت آئین اور قانون کے مطابق لٹرلی اگر آپ مجھے کہیں ان تینوں کو جسٹیفائی کر دو تو یہ تینوں کے تینوں ٹھیک لگ رہے ہیں. آئین اور قانون کو اپنے مطابق مولڈ کریں, دیٹس دا کلاسیکل بیٹل. آپ نے عوام کی بات کی, اپیرنٹلی اگر ہم اس الیکشنز کو صحیح ٹرم کرتے ہیں کہ آف کورس ہم نے وی ہیو ٹو بلیو دس, تو یہ عوام کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 3.5 لاکھ کا ریپرزینٹیٹو وہاں بیٹھا ہوا ہے, عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عوام اگر اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتی, عوام اگر ان پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف آواز بلند نہیں کرتی, تو ایبسولوٹلی دے آر ان کہوٹس ود دیم. اور ایونچولی کیا ہوگا کہ آپ کو ہر روز اس قسم کے جو ہے تمغے ملیں گے, آج چیئرمین سینٹ بن گیا ہے جی, کل فلانا جمہوریت کی فتح, پتہ نہیں کون سی جمہوریت ہے. میرا تو بیسک پریمس جو ہے وہی اس بات پہ پھر سینئر صحافی ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ اس جمہوریت کے سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. This is not parliamentary democracy. Then what is it? What is یہ it تو جی ایک کمپینڈیم ہے, ایک کمپوزیشن ہے ہر طرح کے سسٹم کی. جون سا ہمیں ڈکٹیٹرشپ شوٹ کرتی ہے, ہم ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. ہمیں کوئی بل سوٹ کرتا ہے پاس کرنا, اس ٹائم پہ ہم زور زبردستی کر دیتے ہیں. دس از ناٹ اے ٹرو ڈیموکریسی جس میں الیکٹ ہونے کے بعد فار دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دیم. دیر از نتھنگ آف دیٹ سارٹ ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ. کانسٹیٹیوشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں 3-4 شکیں, آپ کہیں گے احمد یہ تو ادھر سے بھی ٹھیک لگ رہی ہیں, ادھر سے بھی ٹھیک لگ رہی ہیں. لیکن مجھے ای سی پی کے سوال کا جواب بھی دے دیں احمد. ای سی پی کہتا ہے کہ صرف رشوت دینے والے کے خلاف تو نہیں, رشوت لینے والے کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. There must be a legal aspect to that as well. لیکن اگر ریلیجس آسپیکٹ سے دیکھا جائے تو رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. کیا قانون کے حساب سے ای سی پی کا یہ موقف درست ہے کہ اگر کوئی رشوت لے رہا ہے یا دے رہا ہے, دونوں کے خلاف کارروائی ہو, ادروائز دس از اے فیوٹائل پریکٹس؟ اس پہ جی دیر از اے لیگل پوائنٹ دیٹ آئیڈ لائک ٹو میک, اینڈ دیٹ از کہ اگر تو وہ اسٹنگ آپریشن تھا, مان لیتے ہیں وہ ایم این اے, ان کے پاس بڑا ایزی جسٹیفیکیشن ہے کہ جی اسٹنگ آپریشن ہے, تو واٹ اف جو ان کو سمجھا رہے ہیں وہ کہیں جی ہم بھی چیک کرنے کے لیے سمجھا رہے تھے کہ آپ کس حد تک جاتے ہیں, تو وہ بھی یہ پلی لے سکتے ہیں. آئیڈیلی سچویشن جو ہے وہ ای سی پی کی یہاں بات درست ہے کہ جو اس کیس میں دونوں سائڈز ہیں, دونوں سائڈز کو پنش کرنا چاہیے. عمران خان صاحب سے بھی تو لوگوں کی یہی استدعا ہے نا کہ جو آپ کے 16 ممبرز ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. اگر آپ نے 20 کے خلاف کی تو شیخ رشید صاحب کا اس پہ بڑا کینڈیڈ ویو تھا جس ٹائم حکومت گر جاتی ہے. سو دیٹ مینس جب آپ کی حکومت گرتی ہے تب آپ کے پرنسپلز جو ہیں دے آر اسٹینڈ ایٹ ایز, لیکن جب آپ کی حکومت نہیں گرتی when it doesn't matter to you. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, انہوں نے سندھ میں بھی 2 بندے پارٹی سے نکال دیے جن 2 نے ان کے خلاف ووٹ کیا ہے, وہاں حکومت کو فرق نہیں پڑتا. ان 16 کے اوپر آپ کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ سو ای سی پی کی وہاں بات درست ہے. Anybody who's in cahoots with this entire exercise, all of them should be punished. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ علی حیدر گیلانی کے خلاف بات کریں جو کہ ابھی آف کورس میں اس کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دوں گا, نو ڈاؤٹ دا ویڈیو از کلیئر, بٹ اسٹل ایک کورٹ میں چلی گئی ہے بات. اور اب تو ایڈوائزری جورسڈکشن کی ججمنٹ کے بعد ای سی پی کے پاس بے تحاشا پاورز ہیں. 2008 کی ساری جورسپروڈنس لائیو ہو گئی ہے, یہ ایویڈنس بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں, یہ ان ڈیپتھ انالیسس بھی کر سکتے ہیں, اور ود ان 5 سے 6 دن فیصلہ بھی دے سکتے ہیں. دس ڈیسیژن مسٹ کم آؤٹ ان دا نیکسٹ 2 or 3 days, ورنہ عوام کا اعتماد ہر ادارے سے اٹھتا ہے. ورنہ سینٹ چیئرمین کا انتخاب بھی اسی طریقے سے ہوگا. whatsoever the person who comes up as the Senate chairman, ہم دیکھنا ہوگا کہ کہاں سے کون سی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اور کدھر سے نہیں ہوتی ہے, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ. ہمیشہ وہ جماعت جو کہ کہے کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ ختم کرنی ہے, وہ سینٹ چیئرمین کے معاملے کے اوپر کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. احمد پنسوادہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد حکومتی اور اپوزیشن کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب ابھی دوڑ میں آگے ہیں یا نہیں, یہ ایک اہم سوال ہے. تو اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ کی طرف ہی چلتے ہیں. شیلا صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو, پلیزر ہیونگ یو. شیلا صاحبہ, یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کی دوڑ میں کھڑا کر دیا. جے یو آئی ایف اے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, انہوں نے دھتکار دی گورنمنٹ کی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جو آفر تھی وہ بھی.
ایسے میں کوئی کمپٹیشن، نمبر گیم بھی آپ لوگوں کی طرف پلڑا بھاری لگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اضطراب سا نظر آتا ہے ہمیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں. کیا آپ لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب نمبرز کم ہونے کے باوجود بھی چیئرمین سینٹ بن جائیں گے؟ ہمیں تو خدشہ پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ انڈر پریشر آ گئے تھے اور حکومتی زبان میں زندہ ضمیر ہو گئے تھے، اور لیکن جو اس وقت انڈر پریشر آ گئے تھے، یوسف رضا گیلانی کے وقت انڈر پریشر نہیں رہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہم جیت جائیں گے. آپ جیت جائیں گے. اچھا وہ نہیں کر لیں. ہاں جی وہ اچھا ویری انٹرسٹنگ، یعنی آپ اتنی کانفیڈنٹ ہے. اب کوئی انہونی کر لی جائے. مزے کی بات یہ ہے شیلا صاحبہ، سامنے جو صادق سنجرانی صاحب ہیں، صادق سنجرانی صاحب کے بارے میں بھی تو یہی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو صادق سنجرانی صاحب بھی جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بن نہیں سکتے تھے. تو آپ لوگوں نے انہی کو مدد کی، آپ نے کہا بلوچستان سے ہونا چاہیے، ابھی بلوچستان سے ہونا چاہیے نا، ابھی پھر آپ پنجاب سے کیوں لے کے آ رہے ہیں چیئرمین سینٹ؟ اب ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ ہے اور سدرن پنجاب کا ہے، اور اس وقت سدرن پنجاب کو بھی ضرورت ہے بہت نظر گزر کی، اس لیے کہ خسرو بختیار اور ان کی ٹیم ایک سال کے اندر جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب بنانے چلے تھے، انہوں نے نہیں بنایا، وہاں پہ بھی بڑی محرومی پائی جاتی. تو اس لیے آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نہیں، یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہے، اور اچھی بات ہے کہ دو اچھے کینڈیڈیٹس میں مقابلہ. اچھا آپ صادق سنجرانی صاحب کو ایک اچھا کینڈیڈیٹ مانتی ہیں، چلے ایٹ لیسٹ اتنا تو مان رہی ہیں. کہ میں ان کی کوئی برائی ایز سچ، کیونکہ میں سینٹ میں نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم، اور ٹھیک ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے نمائندے ہیں، میں کسی کی ذاتیات میں تو نہیں بات کر سکتی نا، اور اچھی بات ہے. رائٹ. اچھا شیلا رضا صاحبہ، اب ایک نئے وگر کے ساتھ ہم لوگوں کو اپوزیشن حکومت کے خلاف محاذ آرائی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس سے پہلے جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ چیئرمین نہیں بنے تھے تو اس سے پہلے تک تو معاملہ مختلف تھا. وہاں یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینیٹرشپ کو چیلنج کرنے کے لیے حکومت تیار ہے، یہاں آپ لوگ فیصل واوڈا کی سینیٹرشپ کو چیلنج کر رہے ہیں اور ای سی پی کو کسی طریقے سے بھی کوئی نوٹیفیکیشن کرنے سے منع کر رہے ہیں. فیصل واوڈا کی سینیٹر کی کرسی کو چیلنج کر کے پی ڈی ایم کو کیا ملنا؟ کے خلاف کوئی جانا چاہتا، دیکھیے اگر کوئی یوسف رضا گیلانی کے خلاف جانا چاہتا ہے تو وہ بے شک جائے، ہم راستے تو سب کے لیے کھلے میں. ایسے اگر فیصل واوڈا جو ہیں جن کے کیس کیا بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ کیا کیس ہے، اگر اس پہ اپوزیشن جو ہے وہ بات کر رہی ہے تو کیا غلط کر رہی ہے؟ کر تو اداروں ہی سے رہی ہے نا کہ ان کے خلاف جو ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کریں. کب سے چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنی پیشیاں نہیں ہوئی، کیا نہیں ہوا، لیکن سب خاموش ہیں. تو ایک ریکویسٹ ہی کر جا سکتی ہے، جہاں پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے وہاں پہ ایکشن لینے کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی ایک شخص کی اتنی پیشیاں نہیں ہوئی، اس نے این الیکشن کے دن عدالت میں جو ہے اپنا استعفیٰ جمع کرایا، اسپیکر کو نہیں جمع کرایا، اور یہ ساری باتیں ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں چھپی ہوئی، ان کی سٹیزن شپ ہے، سب کچھ ہے، دوری شہریت کے معاملے ہیں، تو اس کو دیکھا جائے. رائٹ. لیکن ایکسپیکٹ کیا کرتی ہیں آپ؟ کیونکہ ابھی آپ لوگ آج کل جو ہیں ای سی پی کے کافی فیور میں ہیں کہ دیکھیں ای سی پی نے جو ہے کام صحیح کیا ہے، ای سی پی نے انتخابات فری اینڈ فیئر کرا دیے بقول اپوزیشن کے، بقول پی ڈی ایم کے. آن دا کنٹری حکومت اس بات کو نہیں مانتی، لیکن اگر فیصل واوڈا والے کیس کے معاملے پر آپ لوگوں کی نہیں سنی جاتی تو کیا تب بھی اتنے ہی زیادہ گرویدہ رہیں گے ای سی پی کے، یا تب معاملات چینج ہو جائیں گے؟ ہم تو کوئی ای سی پی پہ خوش نہیں ہے، انہوں نے جو کی اپنی ڈیوٹی کی دسکا میں، اور جو نہیں کی ان کے لوگوں نے اس پہ ایکشن لیا. باقی جو ہے حکومت جو ہے وہ اپنے اونچی اڑان میں تھی، ان کو ہر صوبے سے ان کے خلاف آوازیں آ رہی تھی، ہر صوبے سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دے رہے ہیں، ٹکٹ دے رہے ہیں. عمران صاحب اس بات پہ خوش ہیں کہ ان
वो एक पेज पे बहुत सारे लोगों के साथ, और वो फेवरेट हैं और वो लाडले हैं, इसी उड़ान में रहे, नतीजा आपने देख लिया। अच्छा शैला रज़ा साहिबा, ये जो वीडियो वाला मामला है अब ये बहुत ज़्यादा पेचीदगी इख्तियार करता जा रहा है क्योंकि अदालत में भी जा चुका है मामला। अली हैदर गिलानी की वो वीडियो जिसके अंदर वो वोट कैंसिल करना सिखा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNAs की तरफ से, पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन हो या ना हो, अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो बड़ी वाज़े तौर पर सामने है। ऐसे में इस चीज़ से किस तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो किनारा कशी कर सकेगी कि एक सेनेटर, एक साबिक वज़ीर आज़म, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर के साहबजादे इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाए गए हैं। ऑथेंटिसिटी की जो वीडियो की ऑथेंटिसिटी है, क्या उसको भी चैलेंज किया जाएगा? अली हैदर गिलानी ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि उनकी वीडियो है। अगर वोट डालने का तरीका सिखाया जाता है पार्लियामेंटेरियंस को, तो वोट कैंसिल करने का तरीका सिखाया, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, ये बताएं ना। अगर ज़ाया हो जाते हैं शैला रज़ा साहिबा, पलड़ा जिसका भारी हो रहा है वो भी हल्का हो जाता है। क्या वो स्टिंग ऑपरेशन पे थे तो वो तो वो कुछ करने थोड़ी आए थे, बात मानने थोड़ी आए थे। तो स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे, उन्होंने सिखा दिया कैसे करते, उन्होंने मानी क्यों बात जाके? अच्छा हफीज शेख साहब लोगों को क्यों सिखाया कि अब आपने ये शैला रज़ा उन्होंने और हफीज लोगों को शेख सिखा दिया, साहब इसका वाला मतलब है कि इंतखाब हम तो देख नहीं के आपको करेंगे, लगता है कि बात नहीं मानी होगी किसी ने और वाकई में स्टिंग ऑपरेशन होगा? इस वाले मौकफ पे तो इन इटसेल्फ एक सवालिया निशान है ना। ये तो वो अपने आप को अगर कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन, तो ठीक है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने 8 लोगों को ट्रेन क्यों किया कि वो जो है ऐसे जाया करें? और तो और सुना है वजीर आजम साहब का भी जाया हो गया। नहीं वो खैर उसकी तरदीद आई है। कुछ चीज सीख रही हैं, सही या गलत, तो आप करने की पाबंद थोड़ी है। राइट। अच्छा शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मार्च में मार्च करने की बात कर रही थी, इससे पहले दिसंबर के एंड तक की डेडलाइन दी, फिर जनवरी के एंड तक की डेडलाइन दी, डेडलाइंस पे डेडलाइंस आ रही हैं, वेट किया जा रहा था कि सेनेट के इंतखाबात हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर बड़ी एडमेंट थी कि नहीं सेनेट के इंतखाबात हों, उसके बाद हमने जो करना है वो करेंगे। अब सेनेट के इंतखाबात हो गए, सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात भी कुछ ही दिन के बाद हो जाएंगे, 12 मार्च के बाद। उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अगले इक़दामात क्या होंगे? वो जो आप कहते थे कि हम हुकूमत गिरा देंगे, हम हुकूमत का तख्ता पलट देंगे, कर सकेंगे? तख्ता हिला तो जरूर दिया है और इंशाल्लाह आगे तख्ते का पांव भी टूटेंगे। और जहां तक बात है कि अगर 10-11 पार्टीज जो हैं वो बैठ रही हैं इकट्ठे होके अपना एक मूवमेंट बना रही हैं, तो उसमें प्रोग्राम्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुकूमत तो पता नहीं किन किन लोगों के साथ एक पेज पे आज तक कुछ डिलीवर नहीं कर सकी, हम तो फिर जो है ऑपोजिशन है और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करके पहले मरहले में दिखा भी दिया है। तो मैं समझती हूँ कि बार बार बैठेगी PDM और अपने लाए अमल को बेहतर करेगी, और जैसा उसने करना है इसमें बेहतरीन मशावरत होगी। राइट। शैला रज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद हुकूमती मौक़िफ़ को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आखिर घूम फिर कर मामला ये आता है कि हुकूमत को अगर अपोजिशन जिस तरह शैला साहिबा कह रही है मुतज़लज़ल तो कर चुकी है, तो फिर हुकूमत का भी तो कोई प्लान भी होगा, कोई कंटिजेंसी प्लान होगा, वो जानते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले ऑपोजिशन का मौक़िफ़ जान रहे थे, हुकूमती मौक़िफ़ की तरफ आते हैं। हमारे साथ मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमजद अली खान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने ज्वाइन किया। अमजद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, हाई मॉरल ग्राउंड आ गया, लेकिन उसके बाद अब ये सवाल पैदा होने लग गए हैं कि हाई मॉरल ग्राउंड है ही तो उन्हीं लोगों से वोट क्यों लिया जिन्होंने सेनेट के अंदर दगाबाजी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन कैंडिडेट हफीज शेख साहब के साथ। कहीं आप लोगों ने मॉरल हाई ग्राउंड के चक्कर में
پاؤں پہ کلہاڑا تو نہیں مار دیا؟ کیونکہ اسد قیصر صاحب کو بھی اب یہ جسٹیفائی کرنا پڑ رہا ہے. آج انہوں نے جسٹیفیکیشن دی کہ کوئی اگر ایک ووٹ بھی گڑبڑ ہے تو میں اپنا عہدہ چھوڑنے کو تیار ہوں. اب یہ جسٹیفیکیشنز، یہ الزام تراشیوں کا پینڈوراز باکس کئی حکومت نے خود تو نہیں کھولا اپوزیشن کی طرف سے جو ساری تنقید آ رہی ہے؟ دیکھیں میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں. سپیکر صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کو معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اور اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے انسان نے ایک بہت بڑی، سپیکر صاحب نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایک ممبر کا بھی کوئی کہہ دے کہ نہیں تھا اور ہم نے اس کی اٹینڈنس لگائی تو ہم ذمہ دار ہیں. رائٹ. اچھا امجد صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے، تو دونوں کا احتساب ہوگا. ای سی پی بھی اب سے یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے والے جو لوگ جو رشوت لینے کی طرف جا رہے تھے، ووٹ بیچنے کی طرف جا رہے تھے، انہیں بھی تو ذرا پیش کریں. صرف علی حیدر گیلانی کی بات کیوں کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے ہائی مورل گراؤنڈ سٹینڈنگ کے اوپر قائم رہتے ہوئے ان ایم این ایز کو، ان پارلیمنٹیرینز کو سامنے لے کر آئے گی جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا اور اپنا ضمیر بیچا، یا پھر ان کو سیف گارڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ کیونکہ اب علی ظفر صاحب کو اپنی پٹیشن ری رائٹ کرنی پڑے گی جو وہ ای سی پی کے اندر لے کر گئے تھے. انیکا، بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ہم سلیکٹو انصاف چاہتے ہیں، ان کا میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے. میں غلط کہوں گا، اس لحاظ سے غلط کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم انصاف چاہتے ہیں. انصاف ہمیشہ وہ ترازو، بیلنس ترازو کے ساتھ چاہتے ہیں. ہم کوئی پلڑا نیچے یا اوپر کر کے نہیں چاہتے. ہم دیکھیں اگر آپ پیاز کھائیں گے تو بدبو آئے گی نا آپ کے منہ سے. جہاں دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ کوئی آگ ہو. اچھا وہاں پہ دیکھیں میرے پاس اور بھی مثال تھی لیکن وہ میں یہاں پہ نہیں دینا چاہوں گا. دیکھیں اگر نہ مانو والی کوئی تو بات نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ایگزامپل آ گئی، آپ کے پاس ایک ویڈیو آ گئی جس میں آپ کے پاس ایک ایسی چیز آئی تاریخ کے اندر جس میں جو ووٹ خریدنے والے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے. اس کے باوجود بھی آپ ایف اینڈ بٹس لگاتے ہیں. دیکھیں آپ کا کام تھا کہ سپریم کورٹ نے جو کرپٹ پریکٹسز روکنے کے لیے ایک آرڈر پاس کیا، کانسٹیٹیوشنل انہوں نے بات کی. کانسٹیٹیوشن آپ ہی کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہی کہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے انہی پوائنٹس کے اوپر جائے گی. آپ کو یاد ہوگا اس کے مطابق سپریم کورٹ نے، میرا ایک مائنڈ تھا کہ چونکہ کانسٹیٹیوشن پڑھتے والے صاحب پڑھتے تھے تو مجھے یاد تھا کہ اکثر اس کے اوپر بحث کیا کرتے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ کرپٹ پریکٹسز روکنے کے لیے سپریم کورٹ جائے گی اور وہ گئی. دیکھیں بیسیکلی تو سپریم کورٹ نے جو ذمہ داری تھی وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال دی. اور الیکشن کمیشن نے ایک مطلب جس طرح انہوں نے اپنے پروسیجر کو اتنا لینتھی کر دیا کہ پہلی تو بات ہے ان کے پاس جی وقت نہیں ہے، ہم نے فلاں 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 ڈپارٹمنٹ آ کے ہمیں جو اس کے اوپر بحث کریں. اور مطلب ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے مطابق تو اس الیکشن میں یہ ممکن نہیں. اور تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس الیکشن کے اندر یہ ممکن ہو تاکہ ایک ایسا ادارہ جس کا نام ہے سینٹ آف پاکستان، سینٹ آف پاکستان کے اندر وہ افراد جائیں جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. رائٹ. لاسٹ کوسچن. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فل تھروٹل آپ لوگوں کے اگینسٹ جانے کی ارادہ کر چکی ہے. سینٹ انتخابات انہوں نے گزار لیے، چیئرمین سینٹ انتخابات کا وہ انتظار کر رہے ہیں. 12 مارچ کے لیے آپ لوگوں کے خلاف وہ مہم جوئی کو اور زیادہ تیز کر دیں گے. کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کے پاس یا نی جرک ری ایکشنز ہی ہوں گے؟ دیکھیں جسے اللہ چاہے نا، اللہ عزت دینے والی ذات ہے. انسان کچھ نہیں دے سکتا، نہ انسان کسی سے کچھ چھین سکتا ہے. یہ تو خدائی فیصلے کرنے پہ آ گئے ہیں. خدائی فیصلے تو اللہ کرتا ہے، یہ بندہ تو نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ اب ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی. آنے والے وقت کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں جو اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہوگا، اب ان لوگوں کی جگہ نہیں ہے جنہوں نے اس پاکستان کو لوٹا، سوائے سر محل، دبئی ٹاورز، مے فیئرز کے فلیٹس، جاتی عمرہ، بڑے بڑے محلات.
अब वो सियासत नहीं चलेगी, अब वो सियासत चलेगी जो पाकिस्तान की अवाम चाहेगी। राइट, अमजद अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की उतार चढ़ाव देखते हुए इस बात का अंदाज़ा तो ज़रूर हो रहा है कि एक दूसरे के मुखालिफ इंतखाबात भी लड़े जा सकते हैं, खड़े भी हुआ जा सकता है और जुमलों के तबादले भी हो सकते हैं, लेकिन असल इम्तिहान एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना नहीं है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, ताकि वो काम कर सकें जिसके लिए अवाम ने उनको आला ऐवानों में भेजा, और वो है कानून साजी या कानून के निफाज को इंश्योर करना। वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेगी हुकूमत और ऑपोजिशन बेंचेस, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। चाहे उसके बाद जितनी मर्जी आप मूवमेंट्स करते रहें और ये काम ना कर सकें तो अवाम तो फिर सवाल करेगी। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।